السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے شوہر کو حاکم سمجھیں، زندگی خوشگوار بنائیں۔ گھریلو معاشرت کی حسن فقہ میں سے یہ بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو مخاطب کرتے وقت لب و لہجہ اور نرم میٹھا اس سے گفتگو کرے، اپنے شوہر کو ایسے القاب سے پکارے جو اسے پسند ہو۔ آج معاشرے کے اندر اس کے برعکس ہو رہا ہے، عورتیں اپنے شوہر کو برے القاب سے بھی پکارتی ہیں، برا بھلا بھی کہتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کو تم چاہو تو جنت بنا لو اور چاہو تو جہنم کر لو، اپنے شوہروں کی اطاعت کر لو، ان کو حاکم سمجھو، تب تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث بتلانا چاہتا ہوں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے بیان کیا ہے، یہاں آقا سے مراد ان کے شوہر ہیں، کہتے ہیں بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانہ میں دعا کی، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کے مثل ہو۔ آگے جو باتیں آ رہی ہیں، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سیدی سے مراد ان کے شوہر ابو دردہ ہیں۔ دیکھیے سیدی کے الفاظ سے، آقا کے الفاظ سے انہوں نے اپنے شوہر کو ان القاب کے ذریعے سے پکارا جو اتنے اچھے الفاظ ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتانے کے لیے جو جملہ بیان کیا ہے اس میں یہ لطف اور نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے انہوں نے سید کے لقب سے پکارا ہے۔ اور اسی طریقے سے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں سے اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے جس طرح تم اپنے حاکموں سے کیا کرتے ہو۔ اللہ اکبر! یعنی جس طریقے سے حاکم سے بات کیا کرتے ہیں ہم اور آپ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی وہاں کی عورتیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں اس طریقے سے گفتگو کیا کرتی تھی، یعنی اپنے شوہروں کو حاکم سمجھتی تھی۔ آج معاشرے کے اندر اس کے برعکس ہے۔ چاہیے یہ کہ عورت اپنے شوہر کو حاکم سمجھے، لیکن اس کے برعکس ہو جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی تم قدر دانائی کرو اور ان کی حفاظت کرو اور ان کی باتوں کو مانو اور ان کو حاکم اپنا سمجھو۔ یعنی عہد تابعین کہ عورتیں اپنے شوہروں سے گفتگو کرنے کے لیے اچھے اچھے القاب، اچھے اچھے الفاظ اور اختیار کرتی تھیں۔ میری ماں اور بہنیں، اپنے شوہروں کو اچھے القاب کے ذریعے سے، اچھے الفاظ کے ذریعے سے آپ انہیں پکاریں اور بلائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ معاشرہ کیا ہو جائے، بگڑ جائے۔ اسی طریقے سے شوہر کو بھی چاہیے کہ میری بیوی کو کس چیز کے ذریعے سے اس کو پسند ہوتی ہے، کس چیز کے ذریعے اسے کیا چیز کی خواہش ہے، شوہر بھی پورا کرے، اور چاہے تو اس کو مہینے میں 15 دن میں بیوی بچوں کو لے جائے، ان کو گھمائے بھی اور ان کے لیے ٹائم بھی نکالے، اور اسی طریقے سے بیوی کے مطابق اس کے لیے لباس، اس کے لیے زیب و زینت اور ساری چیزیں کیا کرے، شوہر مہیا بھی کرے۔ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی میں ہر کسی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے جس کو صاحب عرش نے
نہ صرف یہ کہ پسند فرمایا اور شرف قبولیت بخشا، بلکہ اپنی پسند اور شرف قبولیت کو دنیا والوں پر بھی ظاہر فرما دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہی اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دی جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ شور و شغف ہوگا، نہ درماندگی اور تھکان ہوگی۔ یہ درجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف اس لیے ملا کہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے، دل پاش پاش ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن الفاظ سے اور آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے ایک واقعہ غار حرا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، تو اس وقت جو الفاظ کہے تھے، اس وقت جو کلمہ کہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسم المعدوم، یعنی اللہ کی قسم یا خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں اور کس بے کس اور ناتواں لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے بھی ہیں، دوسروں کو مال اور اخلاق سے نوازتے بھی ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور حق کے بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد بھی کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو سکون اور اطمینان ملا۔ وہ خدیجہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان سے عرش سے فرشتے کو نازل فرما دیا، یہ وہ خدیجہ ہیں جو خاتون میں اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی ہیلپ کیا، مساعدہ کیا، اور آپ کی زوج محترمہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القاب کے ذریعے سے پکارا کرتی تھی۔ میرے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ، میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کو حاکم سمجھیں، اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتی ہے، حدیث کے اندر دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، ان کی باتوں کو اگر مانتی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں جس کل قیامت کے دن جس سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک شوہروں کی اطاعت کرنے پر بھی جنت کے اندر 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اپنے شوہروں کی بات کو مانیں، اگر کبھی کوئی الفاظ نکل بھی جائیں تو اس کو نظر انداز کریں، اپنے شوہروں کو اچھے القاب کے ذریعے سے، اچھے الفاظ کے ذریعے سے انہیں پکاریں، نرم لہجے میں پکاریں، ان سے گالی گلوچ نہ کریں۔ انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ ہونا چاہیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں سکون و اطمینان ملتا تھا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی تھی، چین ملتا تھا، اور یہ لتسکنوا الیہا کی بہترین تفسیر ہوتی ہے۔ وہ تفسیر ہوتی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والہانہ تعلق کے خاطر ذریعے مودۃ و رحمہ کی جیتی جاگتی تصویر بھی تھی۔
اسی طریقے سے میرے بھائیو ہر عقد کے موقع پر دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس نئے شادی شدہ جوڑے کے درمیان ایسی ہی الفت رکھ دے جیسی الفت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رکھی تھی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اور میرے باؤں اور بہنوں سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کر لیں، ان کی فرما برداری کر لیں اور ان کی باتوں کو مان لیں۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ شوہر کو تم اپنا حاکم سمجھو گی تو زندگی تمہاری پوری زندگی خوشگوار بن جائے گی اور تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگی کو خوشیوں سے تو بھر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔